بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ ہو گیا جسے بالآخر ہونا تھا۔ آج سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کی معلومات کے انکشاف پر 5 سال سزا ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں آج سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ بل کا متن بڑا اہم ہے اور آپ نے یہ ساری باتیں بہت غور سے سننی ہیں، کیونکہ آپ بھی کبھی نہ کبھی اس ایشو میں پھنس سکتے ہیں اور آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ بل کے متن کے مطابق قانون کے ماتحت فوجی اہلکار سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے اور برطرفی کے 2 سال بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، لیکن اس کے ساتھ جو حساس ڈیوٹی پر تعینات اہلکار ہیں 5 سال تک وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی پر 2 سال تک سزا ہوگی۔ میں بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اچھا، لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ بل کے تحت الیکٹرانک کرائم میں ملوث فوجی اہلکار جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو، اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت پھیلائے، اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک میجر راجہ عدیل ہیں جو لندن میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی ٹویٹ ضرور کرتے ہیں جس سے بڑی ہلچل لگی رہتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ بل میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ پاکستان اور فوج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے اہلکار سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو سکینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیق کرنا ہو۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سروس کے ریٹائرڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا، جبکہ آرمی چیف فوج کے انتظامی معاملات دیکھیں گے۔ غیر ملکی شہریت، دوہری شہریت اور 18 سال سے کم عمر شہری کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا۔ ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھا جا سکے گا، جبکہ وفاقی حکومت آرمی چیف کی مشاورت سے 60 سال کی عمر تک کی ملازمت پر برقرار رکھ سکے گی۔ کسی بھی آرمی افسر کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے ساتھ ریٹینشن کا لفظ شامل کیا جائے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف اب اس نئے ایکٹ کے مطابق قواعد اور ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر سکے گا، اور آرمی چیف اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت کسی بھی افسر کو تفویض کر سکے گا۔ تو یہ وہ آرمی ایکٹ ہے، ترمیمی بل ہے جو سینٹ میں آج پیش کیا گیا اور سینٹ نے اسے منظور کر لیا ہے، اور یہ بل اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کے متن کے اہم جو مندرجات ہیں وہ پڑھ کے سنائے ہیں کہ فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، یوٹیوب کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فوج کے سابق اہلکار جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس میں فوج کا جو تاثر ہے اسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک کرنل عبدالرحیم صاحب ہیں، اشاروں کنایوں میں ان پر بھی یہ کیا گیا ہے کہ وہ فوج کو سکینڈلائز کر رہے ہیں۔ میجر راجہ عدیل ہیں جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ ISI کے خلاف بھی اور پاک فوج کے افسران کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پولیٹیکلی سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے تحت لگ رہا ہے کہ اب ایسے لوگوں کو گرل کیا جائے گا اور ان کے بارے میں قانون بنا دیا گیا ہے، اور اس قانون کو پاکستان کی سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی JUIF
پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ساری ان کی طرف سے یہ آیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم وہاں پر موجود ہے، صادق سنجرانی صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور ان سب نے مل کر متفقہ طور پر اس بل کو منظور کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں فوج کے حوالے سے بہت ہی اہم قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اور اگر کوئی شخص فوج کو اس طرح اسکینڈلائز کرے گا تو لازمی میڈیا بھی اس کے اندر گرل ہوگا، اور باقی جو فوج کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی سارے اس ایشو پر ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے یہ دنیا کے بدترین نمبروں پر آتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کے باب میں کہ ہم پوری دنیا سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئے، سیاحت کے لیے ہم دروازے کھلے کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دروازے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا ہماری طرف نہیں آتی۔ دنیا کیوں آئے ہماری طرف؟ جس ملک میں نظام انصاف ہی مضبوط نہیں ہوگا تو وہاں پر دنیا کیوں آئے گی؟ اور اس طرح کے مظاہر ہم اکثر اوقات دیکھتے جا رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بارے میں خبریں آپ کو ملی ہیں کہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ہم نے جان بوجھ کر اس پر وی لاگ نہیں کیا، جب تک ہمارے پاس کلیئر کٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں آ جاتی ہم نہیں کریں گے۔ اب کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ کل اس پر وی لاگ کروں اور وہ تمام تفصیلات جو مجھے ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اور اقرار الحسن صاحب جو ARY نیوز کے اینکر ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس پر وی لاگ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ پورا ریکٹ جو تھا وہ پکڑا گیا، اور طارق بشیر چیمہ صاحب انوالو ہوئے، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچے کو محفوظ، اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سارا جو کھیل ہے اس کا وہ پارٹ بنے۔ لیکن یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، بہرحال ابھی تک اس طرف سے خاموشی ہے، بات نہیں آ رہی۔ لیکن بڑے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، عام بندہ کوئی چھوٹا سا جرم کرے گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے بچے محفوظ رہتے ہیں، بڑے لوگ محفوظ رہتے ہیں، اور اس کی ایک مثال طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، ان کا بیٹا ابھی تک اور انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسرا بڑا اہم کیس جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں وقوع پذیر ہوا کہ کم سن ملازمہ پر تشدد ہوا، اور سول جج جو ہیں جن کی اہلیہ اس سارے عمل میں ملوث رہیں، اور آج سول جج صاحب نے وی نیوز سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ شاید مستعفی ہو جائیں، اور یہ سول جج ہیں عاصم حفیظ، ان کے گھر پر مبینہ طور پر ان کی اہلیہ سومیہ کے ہاتھوں کم سن گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے متعلق خبریں بھی اور تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے بچے کے والد کی مدعیت میں FIR درج کر لی ہے۔ FIR کے مطابق بچی کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا سے ہے، جبکہ گزشتہ 6 ماہ سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر پر بطور ملازمہ کام کر رہی ہے۔ والدین جب اپنی 14 سالہ بچی سے ملنے آئے تو انہیں بچی زخمی حالت میں روتے ہوئے ملی۔ یہاں پر یہ اہم نکتہ ہے کہ پاکستان میں چائلڈ ریبل کے حوالے سے باقاعدہ قوانین موجود ہیں۔ جج صاحب اگر تشدد کی بات نہ بھی وہ کریں، لیکن یہاں پر وہ ایک کرائم میں ملوث دکھائی دیتے ہیں کہ ایک کم سن ملازمہ کو کیسے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی ایک جج اسی طرح کا کام کر چکے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی دونوں نے بچی پر تشدد کیا تھا۔ تو یہ جو خبر جو FIR ہے، FIR کے مندرجات میں لکھا ہوا ہے کہ والدین جب اپنی 14 سالہ بچی سے ملنے کے لیے آئے تو بچی روتے ہوئے ملی، اور بچی کے والد کی جانب سے جو FIR درج کی گئی ہے اس میں انہیں بتایا کہ جج کی جو بیوی ہیں سومیہ، روزانہ ان کی بچی پر ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کرتی تھیں اور کمروں میں بھوکا اور پیاسا پھینک دیتی تھیں۔ بچی کے سر پر جگہ جگہ زخم تھے جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پڑ چکے تھے۔ اس کا بازو، دونوں ٹانگیں اور ایک دانت بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ FIR کے متن کے مطابق بچی کے جسم کے دیگر حصوں پر زخموں کے علاوہ بچی کے گلے پر بھی نشانات تھے، جیسے کسی نے بچی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ماضی میں کم سن بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون بنانے میں معاونت کرنے والے وکیل شرافت علی نے بتایا کہ ابھی صرف FIR درج ہوئی ہے اور پولیس کی پوری تفتیش کے مطابق سول جج کی بیگم کو گرفتار کرے گی، پھر جب وہ ضمانت کی جانب بڑھیں گے تو معاملہ وکیلوں تک آئے گا۔ ابھی تک معاملہ وکیلوں کی طرف نہیں گیا۔
شرافت علی نے بتایا کہ ان کی جج عاصم حفیظ سے بات ہوئی ہے اور وہ کافی ناراض ہیں. ناراض اس بات پر ہیں کہ میڈیا خبریں دے رہا ہے مگر کسی نے ان کا موقف کیوں نہیں لیا. وکیل نے مزید کہا کہ جج صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ وہ پیمرا میں اس کے خلاف ایکشن لیں گے کہ ان کے خلاف خبریں ان کے موقف کے بنا کیوں چلائی جا رہی ہیں. یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے خلاف خبریں چل رہی ہیں تو آپ خود کیوں سامنے آتے اور اپنا موقف کیوں نہیں بتا رہے. آپ اپنے وکیل کے ذریعے موقف بتا سکتے ہیں, پولیس کے ذریعے اپنے موقف کو بتا سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے تھا فوراً موقف دیں. اور جج نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد استعفیٰ دے دیں گے اور پھر وہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے یہ کیس لڑیں گے. انہیں فوری طور پر یہ کرنا چاہیے تھا, جو ہی ان پر یہ الزام لگا تھا تو انہیں فوری طور پر یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جج نے ایک اور دعویٰ کیا ہے, جج نے ایک اور اینگل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بچی پر تشدد ان کے گھر پر نہیں بلکہ بچی کی والدہ نے خود کیا ہے اور بچی واپس نہیں آنا چاہ رہی تھی تو اس کی ماں نے اسے مارا تھا اور اس کے سر پر گملہ لگا تھا. تو یہ چوٹ ابھی کی نہیں بلکہ پرانی ہے اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق بھی ایسا ہی ہوا ہے. اچھا, شرافت علی نے کہا کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر غیر قانونی ہے مگر تمام صوبے میں چائلڈ لیبر کی عمر مختلف ہے. خیبر پختونخوا میں 12 سال کے بچے کو کام پر لگایا جا سکتا ہے جبکہ پنجاب میں 15 برس کے بچے کو کام کر سکتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی طرح کہیں عمر کی حد کم از کم 14 سال بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو عمروں کے متعلق قوانین میں فرق ہے اس وجہ سے اتنی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ بچوں کو ملازمتوں پر رکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر آئی جی صاحب نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ ہم اس کیس کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری تحقیق تفتیش آپ سب کے سامنے آ جائے گی. اچھا, یہ میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ایک طارق بشیر چیمہ صاحب کا کیس اور ایک جج صاحب کا کیس. ایک ایم این اے ہیں, وفاقی وزیر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ جج ہیں. لیکن یہاں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے ایک کلفی بیچنے والا فرمان اللہ, اسے پولیس سی ڈی اے کے اہلکار فوری طور پر کرتے ہیں, جج فوری طور پر فیصلہ دے دیتا ہے, فوری گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پر غریب پر جو آپ کا انصاف کا ہتھوڑا ہے وہ فوراً جا کے گرجتا بھی ہے اور برستا بھی ہے. لیکن جہاں طاقتور آ جاتا ہے وہاں پر آپ کے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. مجھے جناب مسیح علیہ السلام یاد آئے. انہوں نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو جو اونٹوں کو چھوڑ دیتے ہو اور جو مکڑی ہوتی ہے نا اسے پکڑ لیتے ہو. تو آپ بھی ایسا ہی انصاف کر رہے ہیں, اس لیے دنیا میں آپ کا انصاف تماشا بنا ہوا ہے اور دنیا آپ کو تھو تھو کر رہی ہے.